بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھنا اہل سنت و جماعت کا معمول مبارک ہے۔ کئی صدیوں سے یہ معمول چلا آ رہا ہے۔ اس کی علمی اور فنی حیثیت واضح کرنے کے لیے اس سے قبل ایک ویڈیو اسی چینل پر پیش کی جا چکی ہے۔ اب پارٹ 2 کے طور پر مزید کچھ دلائل اور کچھ باتیں اسی عنوان پر پیش خدمت ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ تمام بیان ہم اپنے والد گرامی حضور ریاض الملت قدس سرہ السامی کے متبرک رسالہ کتاب مستطاب گلدستہ عقیدت سے پیش کر رہے ہیں۔ اس عنوان کی کچھ مزید بحث جو گلدستہ عقیدت میں حضرت نے فرمائی، اس کا خلاصہ اور کچھ عبارتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اب حضرت نے جو پہلے حدیث اور قرآن مجید کی آیا کریمہ، مشہور آیا کریمہ آیت درود السلام، اس کے بعد فرماتے ہیں، درمیان میں آپ نے ضمنی طور پر انگوٹھے چومنے کا بھی بیان فرمایا، لیکن وہ ہم الگ ویڈیو میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اذان سے قبل اور بعد درود کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اذان سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھنے کے متعلق چند معروضات ملحوظ خاطر رہیں۔ نمبر 1، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آیا کریمہ کا حکم عام ہے، تو جب کوئی ایماندار چاہے درود شریف کا ورد کر سکتا ہے، لہذا اذان سے پہلے اور بعد بھی دونوں ایسے وقت ہیں جن میں درود شریف پڑھنے کی نفی کسی کمزور تر دلیل سے بھی ثابت نہیں۔ ان اوقات میں درود شریف پڑھنے سے روکنے والوں کے پاس اگر کوئی آیت یا روایت ہے تو وہ پیش کریں، ورنہ انہیں خوف خدا ہونا چاہیے۔ گو ہم ہر وقت درود شریف پڑھنے کے جواز میں حدیث نقل کر چکے ہیں، حضرت ابی بن کعب والی حدیث کی طرف اشارہ ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ اذان کے پس و پیش پر دلیل طلب کرنے کے لیے زور دے کر بے علم مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اس سلسلہ میں شواہد ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اذان اعلان نماز ہونے کے ساتھ ساتھ ذکر خدا تعالیٰ بھی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان اٹکی رہتی ہے، اس سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتی، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ نمبر 2، اذان جب شروع ہو جائے تو ہر مسلمان پر اس کا سننا اور جواب دینا احادیث کی روح سے لازم ہو جاتا ہے، اور دنیاوی کلام منع۔ مگر اس کے باوجود جب مؤذن اذان کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر خود اذان میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ حوالہ جات پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور جب اذان کی حالت میں درود پڑھنے کی اجازت ہے تو اذان سے پہلے یا بعد ممنوع کیسے ہو گیا؟ نمبر 3، جو لوگ روکتے ہیں وہ خود آقائے دو جہان کا اسم پاک لیتے وقت بے وضو ہوں یا باوضو باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر اذان سے پہلے یا بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کا ثبوت نہیں، تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مخصوصہ پر کون سی آیت و روایت حجت ہے کہ یہی الفاظ ضرور ضرور پڑھو؟ نمبر 4، اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا حکم تو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جاری ہے۔ ارشاد ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن
ثم صلوا علیہ، جب تم اذان سنو تو اس کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اس حدیث پاک میں اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، تو پھر اس فرمان نبوی کے بعد یہ سوال کہ صحابہ کرام یا حضرت بلال صلاۃ والسلام پڑھتے تھے کس قدر لغو ہے، اور جب سرکار دو جہان کے فرمان کی تعمیل نہایت ضروری ہے تو پھر اس سے روکنا جہالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ عداوت ہے یا نہ؟ کہ کیا جو لوگ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنے سے روکتے ہیں وہ اذان کے بعد اور دعائے وسیلہ سے پہلے پڑھنے کو سنت مانتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں کرتے اور یقیناً نہیں کرتے تو آخر کیوں فرمان نبوی کے باوجود یہ ضد کیسی ہے؟ نمبر 5، ہم روکنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے بغیر اس کار خیر سے روکنے کی جرت کس کس بدبخت انسان نے کی ہے؟ ذرا اس کی نشاندہی کیجئے۔ یقیناً یہ سلسلہ 3 پشتوں سے آگے نہیں ملے گا۔ نمبر 6، حدیث شریف کی روح سے درود شریف کا ورد اذان کے بعد بخوبی ثابت ہو گیا، تو پڑھنے کے طریقہ کار سے کسی مسلمان کو از روئے دیانت ہرگز اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جس شکل میں آج اذان سے قبل یا بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے یہ آج کی نہیں بلکہ صدیوں پہلے کی ایجاد ہے۔ حضرت علامہ حلوی فرماتے ہیں، اور آگے ان کی عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جو یہ عبارت سیرت حلبیہ سے نقل کی گئی ہے، ترجمہ ہے: سب سے پہلے اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام اس مخصوص کیفیت سے نماز مغرب کے سوا سلطان منصور حاجی بن اشرف شعبان بن حسن بن محمد کے زمانہ میں محتسب نجم الدین طبندی کے حکم سے 800 ہجری المقدس کے اواخر میں شروع ہوا ہے، جو اب تک جاری ہے۔ علامہ سخاوی مولانا شمس الدین علیہ رحمت نے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں اتنا اضافہ فرمایا ہے کہ صبح اور جمعہ کی اذان سے پہلے پڑھتے ہیں اور مغرب میں وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ علامہ سیوطی نے فرمایا مؤذنوں نے اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنا 791 ہجری المقدس میں شروع کیا ہے۔ اس بحث سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ یہ عمل 6 صدیاں پہلے کا جاری ہے۔ اب یہ بھی پڑھ لیں کہ منع کس نے کیا ہے۔ علامہ ذہنی، یہ زال کے ساتھ ہے، دہلان علیہ رحمت رقم تراز ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کے تابع دار پیروکار جو بدبخت ہیں وہ اذان کے بعد صلاۃ والسلام سے روکتے ہیں۔ آگے ان کی جو عبارت ہے یہ ان کی کتاب فطنۃ الوہابیہ سے نقل کی گئی ہے، صفحہ 77 ہے، افتاد و ہفت۔ اور وہ اذان کے بعد ممبروں پر صلاۃ والسلام سے منع کرتے تھے، یہاں تک کہ نابینا صالح مرد خدا نے جو مؤذن تھے اذان کے بعد اس دور میں صلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا، جبکہ وہابیہ اس سے منع کر چکے تھے، تو وہ اسے محمد بن عبد الوہاب کے پاس لے آئے تو اس نے اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ برادران اسلام، اس عبارت سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ اذان کے بعد صلاۃ والسلام خود عرب شریف کی پاک سرزمین پر بخوبی پڑھا جاتا تھا، لیکن قرن الشیطان کی روح رواں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اس کار خیر سے نہ صرف منع کیا بلکہ اس مبارک وظیفہ کے پڑھنے والے اللہ کے نیک بندوں کو قتل بھی کروایا۔ حالانکہ اس بدبخت کے روحانی باپ ابن قیم نے جلاء الافہام صفحہ 225 پر لکھا ہے کہ صلاۃ والسلام پڑھنے کی 40 جگہوں میں سے 6ٹی جگہ اذان کے بعد پڑھنا ہے۔ عربی عبارت نیچے لکھی جاتی ہے: الموطن السادس من مواطن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد اجابت المؤذن۔ نمبر 7، اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز نہ ہوتا تو منع کرنے والوں کے آقا جناب تھانوی یوں نہ لکھتے۔ اور آگے اشرف علی تھانوی کی عبارت ہے: یوں جی چاہتا ہے کہ آج درود شریف زیادہ پڑھوں، اور وہ بھی ان الفاظ میں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رسالہ ہے شکر النعمہ بذکر رحمت الرحمہ،
یہ کوئی اگر عبارت دیکھنا چاہے تو یہ شمارہ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گا، یہ رسالہ شکر النعمہ، اور خاکسار کے پاس بھی ہے۔ نمبر 8، صلاۃ والسلام کے بارے میں دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت کا ارشاد، یعنی اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے فرمایا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ ندا، یعنی یا رسول اللہ، جس میں یا آئے۔ بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ اتصال معنوی پر موقوف ہے، یعنی اس کے جواز میں شک نہیں ہے۔ اگر ان کی عربی عبارت ہے اس کے جواز میں شک نہیں ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ دیوبندی وہابیوں کو حضور پر نور سے اتصال معنوی کی دولت حاصل نہیں، ورنہ درود شریف سے روکنے کی کبھی حرکت نہ کرتے۔ نمبر 9، دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو تو وہ عشاء کی نماز کے بعد پاک و صاف کپڑے پہن کر خوشبو لگائے اور ادب سے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور بارگاہ الہی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کی زیارت کی التجا کرے، دل کو تمام خیالات اور وساوس سے خالی کر کے یہ تصور کرے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سفید کپڑے پہنے اور سر پر سبز امامہ باندھے 14ویں رات کے چاند کی طرح کرسی پر جلوہ افروز ہیں، اور دائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور بائیں طرف الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اور دل پر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی ضرب لگائے، اور جس قدر ہو سکے اس درود کو پے در پے پڑھے، انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو یہ حوالہ ہے جی ضیاء القلوب جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی ہے۔ نمبر 10، دیوبندیوں کے رہنما جناب زکریا نے لکھا ہے کہ بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود السلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی بجائے السلام علیک یا رسول اللہ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، اسی طرح آخر تک السلام کے ساتھ الصلاۃ کا لفظ بڑھا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے جی فضائل درود۔ آگے حضرت لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ موجودہ دیوبندی جو صلاۃ والسلام کے صرف منکر ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس وظیفہ سے روکتے ہیں، وہ بہت زیادہ بہتر کام سے روک کر منع الا الخیر، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہو گئے، کہ صحیح مظہر ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یعنی خیر سے بہت زیادہ منع کرنے والے۔ اب جب ایسا ہے تو لامحالہ آیت میں جن 8 دوسری نازیبہ چیزوں کا ذکر ہے وہ بھی ان میں باقاعدہ موجود ہوں گی۔ نمبر 11، آخری قول گو ہم نمبر 4 میں، یعنی حوالہ نمبر 4 میں بیان کر چکے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا مبارک وظیفہ پڑھنے سے روکنے والے صرف اور صرف وہابی ہیں۔ تاہم دیوبندیوں کے اپنے گھر سے اس بات کی تائید اشد ضروری تھی، اس لیے ہم نے ان کے گھر کی آخری شہادت پیش کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ یہ شہادت صدر دیوبند کی ہے جو موجودہ دیوبندیوں کے گلے میں ایسی ہڈی ہے جسے وہ بیچارے نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ جناب صدر دیوبند نے لکھا وہابیہ عرب کی زبان سے بارہا سنا گیا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو سخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفرین اس ندا اور خطاب سے کرتے ہیں اور ان کا استہزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائستہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے مقدس بزرگان دین اس صورت اور جملہ صورت درود شریف کو اگرچہ بصیغہ خطاب و ندا کیوں نہ ہو مستحب و مستحسن جانتے ہیں اور اپنے متعلقین کو اس کا امر کرتے ہیں، یعنی حکم کرتے ہیں۔ اس عبارت سے جہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ صلاۃ والسلام سے روکنا، پڑھنے والوں پر لعنت اور ان سے استہزاء کرنا، ان کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرنا سب وہابیوں کا طریقہ ہے، وہاں ساتھ ہی یہ حقیقت بھی بخوبی روشن ہو گئی کہ وہابیہ سے پہلے بلکہ ان کی موجودگی میں بھی حرمین طیبین کے جملہ باشندے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کے باقاعدہ پابند اور پورے عادی تھے۔ اگر اس چیز کو بریلوی ایجاد قرار دیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ پرانے اہل حرمین تمام بریلوی عقیدہ کے حامل تھے اور موجودہ تمام گستاخ دیوبندی ہیں الا ماشاء اللہ، اور فیصلہ خود قارئین و سامعین کر لیں گے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ محترم سامعین،
ہم نے اس پارٹ 2 میں بقیہ حوالہ جات اور جو معروضات حضرت نے اپنے رسالہ متبرکہ کتاب مستطاب گلدستہ عقیدت میں ارکام فرمائے تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اب جو منع کرتے ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو پتہ چل گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ درود شریف پڑھنا یہ قرآن مجید کی آیت پر عمل ہے، اور جتنی درود کی کثرت کی جائے گی اور جس وقت بھی درود شریف اور سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس وقت قبولیت کا بہت ہی امکان ہے، لیکن اذان سے پہلے اور اذان کے بعد تو قبولیت کا مقبولیت کا بہت ہی امکان ہے، اور پھر یہ دونوں اوقات درود شریف کے لیے بہت ہی بہتر ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جب ہر وقت درود شریف پڑھنا اس کے جائز ہے تو پھر اذان سے پہلے اور اذان کے بعد پڑھنا کیوں جائز نہیں؟ یہ ساری بحثیں اب آپ ذہن نشین کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بار بار سماعت کیجیے، انشاءاللہ یہ مسئلہ درود و سلام اذان کے قبل اور اذان کے بعد آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس علمی، فنی اور عقیدت سے بھرپور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پھیلائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی لنک ارسال فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔